الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ فرمایا اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ اس آیت سے پہلے ہم نے فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تخلیق آدم کے بارے میں جو مکالمہ تھا اور فرشتوں کا جو عجز تھا اللہ کی بارگاہ میں وہ ہم نے پڑھا ہے۔ تو چونکہ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک کام پر حکمت معلوم کی تھی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر حکمت کا اظہار کیا تھا، اب اس کے بعد یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ تو سجدہ کرنے کا حکم دینا اس میں بہت سے پہلو ہیں۔ ایک تو پہلو یہی ہے کہ چونکہ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بات کہی تھی اتجعل فیہا، گویا کہ اس ایک عرض کی یہاں پر معذرت ہے کہ اس سجدے کے ذریعے اس کی معذرت کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگرچہ وہ اعتراض کے طور پر نہیں تھا سوال، بلکہ حکمت معلوم کرنے کے طور پر ہی تھا، لیکن جب بارگاہ بڑی ہو تو ادب کا تقاضا اور بڑھ جاتا ہے، تو اس کے ازالے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ سجدہ کریں۔ اور سجدہ کرنے کے اندر بہت سی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ فرشتوں کو معلوم ہو جائے اور ہمیں بھی معلوم ہو جائے کہ اصل کامرانی سرفرازی وہ اللہ کی اطاعت میں ہے۔ انسان کے یا کسی کے وجود کی بنیاد پر اس کے اعلیٰ یا کمتر ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ نوری یا ناری ہونے سے یا خاکی ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق پڑتا ہے تو اللہ کی اطاعت سے پڑتا ہے۔ اور اس واقعے کے اندر اسی بات کا گویا کہ اظہار کر دیا گیا کہ نوری یا ناری ہونے سے فرق نہیں ہے یا خاکی ہونے سے فرق نہیں ہے، اصل مقصود اللہ کی اطاعت ہے۔ جو اللہ کی اطاعت کرے گا وہی اچھا ہے، جو اللہ کی اطاعت سے پھرے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں برا ہے۔ اور پھر گویا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب سجدہ کیا گیا تو ان کے سامنے فرشتوں نے سجدہ کر لیا، ابلیس اس نے انکار کر دیا، تو گویا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی یہ صورتحال سے آگاہ کر دیا گیا کہ اللہ کے انبیاء اس زمین پر ان کے سامنے دو طرح کے ہوں گے، ایک تو وہ ہوں گے جو اطاعت کرنے والے ہیں اور اس میں وہ بھی ہوں گے جو انکار کرنے والے ہیں، جو اطاعت سے پھر جانے والے ہیں۔ تو ایک دوسرا اس میں پہلو یہ ہے کہ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، اب وہ خلیفہ ہے، وہ اللہ کا نائب ہے، تو اس کی حکومت اور اس کی نیابت تبھی تمام ہوتی ہے کہ جب اس کے نیچے جتنے بھی افراد ہیں وہ اس کے متبع بن جائیں، اطاعت میں آ جائیں۔ تو سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اور دوسرا اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کا اظہار کرنا بھی مقصد تھا کہ یہ تم سے افضل ہیں کہ فرشتوں نے انہیں سجدہ کیا اور جسے سجدہ کیا گیا تو ظاہراً وہ اعلیٰ ہے۔ اور پھر یہاں پر ابلیس کا ذکر ہے، شیطان کا ذکر ہے۔ شیطان یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایک دوسرے مقام پر ذکر کیا وَقَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، کہ یہ جنوں میں سے تھا
تو اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ اب اس نے اپنی پچھلی باتوں کو دیکھ کر کہ میں تو اللہ کے انتہائی قریب ہوں، میں تو فرشتوں تک کا استاد بن چکا ہوں، تو مجھے یہ کہنا کہ انہیں سجدہ کریں یہ تو حکمت کے خلاف ہے۔ تو اس نے اپنے باطل عقیدے کو سامنے لاتے ہوئے، اپنی انا اور تکبر کو سامنے لاتے ہوئے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر دی اور کافر ہو گیا۔ اور پھر یہاں پر یاد رکھیے سجدہ کی بات ہوئی ہے۔ سجدہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک عبادت کا سجدہ ہوتا ہے، ایک تعظیم کا سجدہ ہوتا ہے۔ عبادت کا سجدہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کو معبود سمجھ کر، عبادت کے لائق سمجھ کر سجدہ کرنا، عبادت کے لائق سمجھ کر اس کے سامنے پیشانی رکھنا، یہ عبادت کا سجدہ ہے۔ اور اگر جس کے سامنے پیشانی رکھی جا رہی ہے اسے عبادت کے لائق نہ سمجھا جائے بلکہ فقط تعظیم، عزت دینا مقصد ہو، تو اس سجدے کو تعظیم کا سجدہ کہتے ہیں۔ اب یاد رکھیے کہ جو عبادت کا سجدہ ہے یہ جب سے کائنات بنی ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو کسی شریعت میں روا نہیں رہا، جبکہ کسی کو عزت دینے کا، تعظیم دینے کا جو سجدہ تھا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے روا رکھا، جائز رکھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں ان کی امت کے لیے اس اجازت کو میرے رب نے منسوخ کر دیا۔ اب یہ اجازت ہمارے لیے نہیں رہی، اب اس شریعت کے اندر کسی کے لیے بھی سجدہ تعظیمی کرنا بھی ناجائز و گناہ ہے۔ اور اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ تکبر اور غرور یہ اتنا خطرناک ہے کہ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ ایک ایسی عادت ہے، ایسی نفسیات ہیں کہ جس پر قابو پانا انسان پر لازم ہے۔ یعنی انسان جو ہے یہ صرف اس خاکی وجود کا نام نہیں ہے، انسان اپنے نفسیات کا، اپنے اندر کے جہاں کا اور ظاہر سے مل کر ایک انسان ترتیب پاتا ہے۔ اب انسان کی جو اندر کے معاملات ہیں، اندر کا جہاں ہے جو، اس پر قابو پانا بھی یہ ضروری ہے کہ اس کے قابو سے ہی باہر کا جہاں قابو میں آتا ہے، اندر کے جہاں کے قابو کیے بغیر باہر کا جہاں قابو نہیں آتا۔ اب تکبر کسے کہتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حق کی مخالفت کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا یہ تکبر ہے۔ دو باتیں فرمائی، حق کی مخالفت اور کسی کو حقیر جاننا یہ تکبر ہے۔ اب بندہ یہ سوچ لے کہ کیا میں حق کی مخالفت کرتا ہوں اور کیا میں لوگوں کو حقیر جانتا ہوں، تو یہ تکبر ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہی سے دوسری حدیث مبارک مروی ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تکبر سے بچتے رہو، کیونکہ اسی تکبر نے شیطان کو اس بات پر ابھارا تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ نہ کرے۔ تکبر کتنا خطرناک ہے۔ اور حضرت سلمہ بن اقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آدمی دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اپنی ذات کو بلند سمجھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے تکبر کرنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے، اور پھر اسے وہی عذاب پہنچے گا جو تکبر کرنے والوں کو پہنچے گا۔ تو بندہ کبھی انسان ہے، کبھی دل میں خیال آ جاتا ہے کہ میں کسی سے بلند ہوں، لیکن انسان کا کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو سمجھائے، اپنے اندر اس اٹھنے والے باطل نظریے کو دبائے اور اپنے آپ کو قائل کرے کہ میں دوسروں سے اعلیٰ نہیں ہوں۔ اور اگر کوئی فضیلت آئے، کوئی چیز ملے، تو اسے عطیہ خداوندی خیال کرے، رب کا فضل خیال کرے، اس کو اپنی ذات کی طرف
منسوب ہرگز نہ کرے اور یہی کہے کہ میں اس کے لائق نہ تھا، میں اس کے قابل نہ تھا، میرے رب نے مجھ پر فضل فرمایا، اور دوسروں کے لیے دعا بھی کرے کہ میرا رب میرے بھائیوں پر بھی یہ فضل عطا فرمائے۔ لیکن بندہ جب اس کیفیت میں آگے بڑھتا ہے، جیسے حدیث مبارک میں بندہ کرتا رہتا ہے، دل میں یہ خیال پختہ ہوتا رہتا ہے، اپنے آپ کو اس راستے سے ہٹاتا نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو انہی میں شامل کر دیتا ہے۔ تو کبھی ایک مرتبہ آنے سے بندہ تکبر کرنے والوں کی لسٹ میں شامل نہیں ہوتا، لیکن جب بندہ اس پہ اڑ ہی جاتا ہے، اس پر یہ عادت ہی بنا لیتا ہے کہ بندہ ہمیشہ ہی اپنے آپ کو دوسروں سے اعلیٰ اور برتر خیال کرتا ہے، تو ایسا بندہ تو تکبر کرنے والوں کی لسٹ میں شامل ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو وہی عذاب دیا جاتا ہے۔ تو تکبر انسان کی بہت سی برائیوں کا جڑ ہے۔ یہاں پر چند احادیث ذکر کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں تفصیلی ہمیں احکامات دیے ہیں۔ اور یاد رکھیے تکبر ایک ایسا بنیادی مرض ہے، ہم کہیں کہ جسے ایک مثال ہے طب کے اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، کہ قبض کو کہا جاتا ہے ام الامراض، کہ یہ بیماریوں کی ماں ہے۔ تو اندر کی دنیا کے لیے، باطن کی دنیا میں تکبر جو ہے ام الامراض ہے۔ اس تکبر کی وجہ سے بہت سے گناہ جنم لیتے ہیں۔ اندر کی جتنی بیماریاں، باطنی بیماریاں، ان میں سب سے بڑی جو جڑ ہے وہ تکبر ہے۔ جب ایک اس جڑ کو نکال دینا، بہت سے گناہ نکل جاتے ہیں۔ اندر کی دنیا کا، باطل کا جو سب سے بڑا درخت ہے وہ تکبر ہے۔ اس غلط اور فاسد جڑی بوٹی کو اپنے اندر سے نکال دیں، آپ کا اندر ہرا بھرا ہو جائے گا۔ اس ایک کے نکل جانے سے نیت بھی اچھی ہو جاتی ہے، حسد، کینہ، بغض سب کچھ نکل جاتا ہے۔ لیکن جب تکبر آتا ہے تو یہ ساری چیزیں لے آتا ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھیں، یہ ایک ایسی جڑی بوٹی ہے کہ جس کے پھلوں میں ایک قسم کا پھل نہیں لگتا، یعنی پھل نہیں، آپ جو بھی اس کو نام دے دیں، وہ اس کے اندر یہ مختلف چیزیں اگاتا ہے، بری چیزیں۔ ایک کے لگانے سے اس کے بہت ساری غلط چیزیں نکلتی ہیں، ایک کو نکالیں بقیہ بھی نکل جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں تکبر سے محفوظ فرمائے۔ اور پھر یاد رکھیے یہاں پر یہ ابلیس کا ذکر ہوا۔ ابلیس، جیسے میں نے کہا، یہ فرشتہ نہیں تھا، یہ جنات میں سے تھا، جنات کا سردار تھا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ یہ فرشتوں کے ساتھ ہی رہتا تھا، ان کا استاد تھا، تو حکم تو اسے بھی تھا، لیکن تغلیباً اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صرف فرشتوں کا ذکر کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بھی فرشتہ ہے، کیونکہ فرشتے سے یہ بات ہو نہیں سکتی، فرشتہ یہ بات کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کا اختیار ہی نہیں دیا۔ فرمایا لا یعصون، قرآن پاک میں واضح ہے کہ فرشتہ نافرمانی نہیں کرتا۔ اب یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر دو چیزوں کو دیا ہے، وہ یہ اختیار انسانوں کے پاس ہے، یہ جنوں کے پاس ہے کہ وہ کرے یا نہ کرے، لیکن فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسا اختیار نہیں دیا، وہ انکار نہیں کر سکتے، ان کے اندر یہ ہے ہی نہیں ہے کہ وہ انکار کریں، وہ فرما برداری ہی کرتے ہیں۔ تو یہ اس نے انکار کیا تھا، اور یہ فرشتوں میں سے نہیں تھا بلکہ جنات میں سے تھا۔ اور دوسری بات یہ بھی کہ جنات اور فرشتوں کی پیدائش کا جو انداز ہے یہ قریبی اگرچہ مختلف ہے، مماثلت ہے، دونوں ایسی مخلوق ہے جو نظر نہیں آتی۔ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے اور جنات آگ سے پیدا کیے گئے، یہ دونوں لطیف ہیں، یعنی لطیف ہیں، آنکھوں میں یہ نہیں سما سکتے۔ ہاں اگر یہ اپنا کچھ جسم اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے تو اس کا ظہور ہو جاتا ہے، ورنہ ان کا نہیں ہوتا۔ یہ جنات یہ بھی نظر نہیں آتے اور فرشتے بھی نظر نہیں آتے، لیکن فرق ایک نور سے ہے اور ایک نار سے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔